منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری 1258 کو فصیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے کچھ دن بعد ہلاکو نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسی دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی ہوئی بدبو میں مدغم ہو گئی ہوگی۔ کچھ اسی طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ ہلاکو خان نے 19 جنوری 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ مستعصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند آسمان پر۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان اس کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو جواب میں لکھا، نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رعایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے، لہٰذا اس نے بغداد پر دھاوا بول دیا۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپٹومیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔